السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہ ملے گا، آپ کو کوئی ایسا مددگار نہ ملے گا جو اس کو واپس لا سکے، الا یہ کہ آپ کا رب ہی آپ کے اوپر مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر بھی قرآن کریم جیسی کوئی چیز لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں ہی نہ بن جائے۔ ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے انکار کیا، پس کفر ہی کرتے گئے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 86، 87، 88، 89 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی شکل میں نازل کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان تمام کو لے جائیں اور آپ ہمارے علاوہ کسی کو بھی اپنا مددگار نہ پائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، جو کچھ وحی ہم نے آپ کی طرف کیا ہے اس کو لے جائیں، اور آپ ہمارے علاوہ کسی کو ایسا مددگار نہیں پائے جو اس وحی کو واپس لا سکے، الا رحمۃ من ربک، ہاں ہمارے رب کی محنت، ہمارے رب کی رحمت اگر ہو تو ضرور آ سکتا ہے۔ اور آگے مزید اللہ نے فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ کے رب کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ سامعین کرام، میں جو آیت ہے، یہ جو دو آیتیں ہیں اور جس کا جو معنی اور مفہوم ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا تعلق اصل میں پچھلی آیتوں سے۔ پچھلی آیتوں میں ایک آیت آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا جس میں ہم نے بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آفر دیے، جس میں سے ایک آفر یہ دیا کہ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسی آیتیں جس میں ہمارے بتوں کی تردید ہے، ان کی توہین ہے، شرک کی تردید ہے، ان آیتوں کو پڑھنا چھوڑ دیجئے تو ہم آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بھی فرمایا آیت نمبر 74 سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو جیسے یہ مشرکین مکہ آپ کو آفر دے رہے تھے، آپ کا دل بھی ان کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو وحی ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، یا پھر آپ کے دل پر جو باتیں نازل ہوتی ہیں جس کو تعلیم کی شکل میں آپ لوگوں کے پاس پہنچاتے ہیں، اس وحی کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، جس کی آیتیں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، اور جو باتیں ہم آپ کے دل پر نازل کر رہے ہیں، جو تعلیم کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اس کی دعوت لوگوں میں پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ چیز رکھا ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کو کم مت آنکیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کم مت آنکیے۔ یہی وہ آیات ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور یہی وہ دین ہے جو ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو ثابت قدمی مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اگر یہ چیز اللہ بند کر دے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وے میں کہہ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ کے اوپر، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے جائے تو ہر چیز بند ہو جائے، فتح و نصرت کا دروازہ بند ہو جائے، جو کامیابی مل رہی ہے وہ کامیابی نہ ملے، دعوت اسلامی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے، اگر یہ اللہ بند کر دے تو کچھ بھی نہ ہو۔ سامعین کرام، یہاں پر اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلایا گیا ہے اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، لیکن اصل میں یہ بات تمام انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اس کو کم نہ آکے، اگر کہیں پر مسلمان یا توحید پرستوں کی تعداد بہت کم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا رستہ اختیار کریں گے تو لوگ ہم سے جڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی لوگ جڑیں گے تو اس کی بنیاد پر، اس کے بنیاد پر جو نہیں جڑتا ہے اس کے پیچھے مقاصد دنیاوی ہوتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے تحت لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور جب وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ہٹ بھی جاتے ہیں۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کے پاس اللہ کا کلام ہے، اور آج بھی اگر مسلمانوں کے پاس نبی کی تعلیمات ہے، تو مسلمانوں کو اللہ کا بڑا فضل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ آج یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، ہم مصحف کھول کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے قرآن کریم کو بسا دیا ہے تو وہ اپنی زبان سے قرآن کریم کو تلاوت کر لے رہا ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ملک شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی، اور جب وہ سرخ ہوا چلے گی تو جتنے بھی مصحف ہیں، مصحف سمجھ رہے ہیں قرآن کریم ابھی یہاں پر بہت سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بھی قرآن ہوگا، یہاں پر ہمارے پاس بھی قرآن ہے، تو جتنے بھی مصحف ہیں ان تمام مصحفوں میں سے، پوری دنیا کے مصحف سے، اور جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سورہ زمین پر، تمام حافظ قرآن کے دل سے تمام آیت نکل جائے گی۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سرخ ہوا چلے گی، تمام مصاحف سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تمام آیتیں ختم ہو جائے گی، ہر حافظ کے دل سے قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھی۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، جس کو ہم اگر پڑھیں تو اپنے لیے بھی فائدہ ہے، جس کو ہم پڑھیں تو لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے، جس کو ہم اگر لوگوں تک پہنچائیں تو ہمارے لیے بھی فائدہ ہے، اور اگر اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں تو دنیا کے انسانوں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا رحمۃ من ربک، ہاں آپ کے رب کی رحمت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے رب کی رحمت آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ سامعین اکرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کریم جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس روئے زمین کے تمام انسان مل جائیں اور اس کائنات کے تمام جنات مل جائیں اور سب مل کر کے اس بات کو تہیہ کر لیں کہ اس قرآن جیسی کتاب لا دیں گے، نہیں لا سکتے، ممکن نہیں ان کے لیے۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس میں وہ آیتیں جس میں غیر اللہ کی تردید ہے اور شرک کی تردید ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر پورے روئے زمین کے تمام انسان مل جائیں، پورے کائنات کے تمام جنات مل جائیں اور سب مل کر کے قرآن جیسی ایک چیز لانا چاہے، نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ایک دوسرے کا سب مل کر کے سپورٹ کریں پھر بھی نہیں لا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف انداز میں بیان کیا، مگر اکثر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا اور وہ کفر ہی کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو قرآن کریم ہے جس کو روزانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، یہ جو قرآن کریم ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جو قرآن کریم ہے جس کی آیتوں کو علماء کرام برابر لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وحدانیت کے اوپر دلیل ہے، آخرت کے دن کے اوپر دلیل ہے، آخرت جو قائم ہوگی اس کے اوپر دلیل ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور جو رسالت کا جو حقانیت ہے اس کے اوپر دلیل ہے۔ ایسی دلیلیں ہیں کہ شرک کی تردید میں
اور لوگوں کی جو من گھڑت باتیں ہیں اس کی تردید میں دلیل ہے. یہ جو جھوٹے معبودان کو لوگ پوجتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان مزاروں پر جا کر کے باباؤں کو جو پوج رہے ہیں، اس کی بے چارگی کے اوپر دلیل ہے. ایسی دلیل ہے کہ انسان کائنات کو اس قرآن کریم میں دیکھ سکتا ہے. ایسی دلیل ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ نے ہم کو کیسے بنایا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا، الگ الگ انداز میں بیان کیا، لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف انداز میں بیان کیا، مگر اکثر لوگوں نے تسلیم کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. بہت کم لوگ، اکثر لوگوں نے نہیں مانا، اپنی منمانی زندگی گزارا، جیسے ان کو پسند ہے ویسا وہ زندگی جیتے چلے جا رہے ہیں اور کفر ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. سامعین اکرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر غور کریں، فکر کریں، اپنی زندگی کو ان آیتوں سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سنبھالنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.